بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد عدیل شہزاد اردو لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مصادر کا بطور امدادی افعال جملوں میں استعمال۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر میں حصہ معروضی میں یہ 20 سوالات میں سے 5 سوالات آتے ہیں، اور یہ اتنے آسان ہیں کہ اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو بہت ہی آسان ہے، اور اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو پھر یہ پانچوں کے پانچوں غلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ اگر ایک بار بھی اس کو سن لیا جائے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو سکتے ہیں۔ مصادر کے استعمال پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں فعل کی، دوسرے نمبر پہ مصدر کی، اور تیسرے نمبر پہ امدادی افعال کی، جو کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ فعل کیا چیز ہے؟ ایسا کلمہ جس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ مثلاً وہ اسکول جاتا تھا، ہم نے بات کی کہ کسی خاص زمانے کے اندر ہے، تو اس میں زمانہ کون سا ہے؟ فعل ماضی کا ہے۔ اسی طرح سے میں کراچی میں رہتا ہوں، اگر میں خاص زمانے کی بات کروں تو یہاں پہ زمانہ فعل حال ہے، وہ بازار جائے گا۔ اگر اس میں زمانے کی بات کروں تو یہ فعل مستقبل ہے۔ تو فعل وہ ہے جس میں کوئی خاص زمانہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں مصدر کی، وہ اسم جو خود کسی اسم سے نہ بنے لیکن اس سے مزید اسم بن سکیں۔ یہ خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے مزید اسم بن سکتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، اور تمام مصادر جو ہیں وہ فعل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ مصدر کے آخر میں نون الف نا موجود ہو، لفظ کے آخر میں نا موجود ہو لیکن وہ فعل نہ ہو تو ہم اسے مصدر نہیں کہیں گے۔ مصدر کی میں نے چند مثالیں لکھی ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، یہ اس کی مثالیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے میں نے یہاں پہ بات کی کہ اگر آخر میں نون الف نا تو موجود ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے تو ہم اسے مصدر بھی نہیں کہیں گے۔ جیسے لفظ ہے گنا، گنا کے آخر میں نا تو موجود ہے لیکن وہ چونکہ فعل نہیں ہے اس وجہ سے ہم اسے مصدر بھی نہیں کہتے۔ اسی طرح سے لفظ ہے چونا، چونا کے آخر میں نا تو موجود ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے، اس وجہ سے اسے ہم مصدر نہیں کریں گے۔ تو مصدر کے لیے لازمی ہے کہ آخر میں نا بھی موجود ہو اور وہ فعل بھی موجود ہو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں امدادی افعال، جو کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ وہ افعال یا ان کے اجزاء جو اصل فعل کی مدد یا معاونت کے لیے آتے ہیں ہم انہیں امدادی افعال کہتے ہیں۔ اب جملے میں اب پیپر کے اندر 4 جملے دیے گئے ہوں گے، ان میں سے صحیح جملے کی ہم نے نشاندہی کرنی ہوگی۔ وہاں پہ ایک مصدر دیا گیا ہوگا، جیسے میں نے یہاں پہ مثال لکھی ہے لینا، ایک لفظ دیا گیا ہے جسے ہم مصدر کہتے ہیں، آگے 4 جملے ہیں، ہم نے صحیح جملے کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا جملہ صحیح ہے؟ اس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام کے اپنے بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو دیکھ کر ہم یاد کر کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صحیح جملے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اصول کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا۔ اب امدادی فعل کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر ہمیں سوال میں دیا گیا ہے اس سے بننے والا جو فعل ہوگا ہم اسے امدادی فعل کہیں گے۔ وہ جملے کے آخر میں ہوگا، اگر وہ جملے کے شروع میں ہے یا اگر وہ جملے میں اکیلا پایا گیا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ جملہ غلط ہے۔ اسی طرح سے امدادی فعل سے پہلے اصل فعل ہوگا، یوں کہہ لیں کہ آخر میں امدادی فعل ہوگا اور اس سے پہلے اصل فعل ہوگا۔ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جملے میں 2 فعل موجود ہوں گے، جن میں سے ایک فعل کو ہم اصل فعل کہیں گے اور ایک فعل کو ہم امدادی فعل کہیں گے۔ اپنے اصولوں کے مطابق امدادی فعل آخر میں ہوگا اور اصل فعل پہلے ہوگا۔ اگر ایسا ہو کہ کسی جملے میں صرف ایک فعل موجود ہو تو ہمارا وہ جملہ غلط تصور ہوگا ہمارے ان اصولوں کے مطابق۔ اسی طرح سے ہمارا تیسرا اصول ہے امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا سوائے نہیں کے۔ اب ہم نے یہ تو کہا کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، پھر ہم نے کہا کہ امدادی فعل سے پہلے اصل فعل آئے گا، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ موجود نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لفظ موجود ہے تو وہ جملہ غلط ہوگا۔ حرف کی بات اور ہے، یہاں پہ لفظ کی بات ہو رہی ہے کہ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا، صرف ایک لفظ کو رعایت حاصل ہے اور وہ لفظ ہے نہیں۔ اگر جملے کے درمیان اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان
نہیں کا لفظ آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا اصول جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا لازمی ہے۔ اب جو لفظ ہم نے دیا ہے، جیسے یہاں پہ میں نے لینا کا لفظ لیا ہے، جملے میں لینا کا ہونا لازمی ہے، ایسا ہو کہ جملے میں دو فعل موجود ہوں، اصل فعل بھی ہو اور جو دوسرا ساتھ فعل ایک اور موجود ہے وہ بھی موجود ہو، درمیان میں کوئی لفظ بھی نہ ہو، لیکن جو مصدر اس نے ہمیں سوال میں دیا ہے وہ موجود نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ غلط ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ایک بار پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جملے کے اندر امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، امدادی فعل سے پہلے اصل فعل موجود ہوگا، امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا، صرف ایک لفظ کو رعایت ہے اور وہ صرف نہیں ہے۔ جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب بھی ہم نے اپنے پیپر کے اندر بیٹھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا جملہ ٹھیک ہے، چار جملے جو دیے گئے ہیں، حالانکہ اگر ہم دیکھیں بناوٹ کے لحاظ سے چاروں جملے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس نے سوال دیا ہوا ہوتا ہے کہ امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس جملے کی نشاندہی کیجیے، اور وہ اصول ہمارے یہ ہیں۔ اگر یہ اصول ہمارے ذہن میں ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہم اپنے جملے کی نشاندہی کرتے ہیں، تو 100% یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 5 کے 5 جملے ٹھیک ہوں گے۔ پیپر میں 5 جملے دیے گئے ہوتے ہیں اور اس میں اگر اصول یاد ہیں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ مثالیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے دینا، فرض کریں ہمیں وہاں پہ دینا لفظ دیا ہوا ہے تو ہمارا کون سا جملہ ٹھیک ہوگا؟ میں نے جملہ لکھا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ اب ہم نے اپنے اصولوں کو دیکھنا ہے، اپنے اصولوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اصل فعل کون سا ہے، امدادی فعل کون سا ہے، اور جو ہم نے اصول لکھے ہیں کیا اس کے مطابق یہ جملہ ٹھیک بھی ہے۔ تو میں نے اسے سمجھا دیا ہے، لفظ تھا دینا، دینا مصدر تھا، مصدر سے بننے والے فعل کو ہم امدادی فعل کہتے ہیں، وہ آخر میں دیا ہوا ہے، اس سے پہلے ایک فعل دیا ہوا ہے، ہمارے اصولوں کے مطابق مصدر سے پہلے دیا ہوا فعل اصل فعل کہلائے گا۔ اب ہمارے اصول کیا تھے؟ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا۔ میں اس جملے میں دیکھتا ہوں تو امدادی فعل جملے کے آخر میں ہے۔ دوسرا میں نے کہا امدادی فعل سے پہلے اصل فعل ہوگا، یہاں پہ امدادی فعل سے پہلے ایک لفظ دیا گیا ہے جو کہ فعل ہے، وہ اصل فعل ہے۔ تیسرا ہم نے کہا کہ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصل فعل، یہ امدادی فعل اور ان کے درمیان کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ جملہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں نے نیچے نشاندہی بھی کر دی ہے کہ سمجھا یہ اصل فعل ہے اور دیا یہ امدادی فعل ہے۔ ایک اور مثال سے ہم اپنے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پیپر کے اندر، امتحان کے اندر جس طرح سے سوالات آتے ہیں ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری مثال کے لیے میں نے مصدر لیا ہے جانا۔ اب یہاں پہ میں نے مثال لکھی، مریض کینسر سے مر گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے اصولوں کے مطابق یہ جملہ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، تو امدادی فعل جو ہے وہ جملے کے آخر میں موجود ہے۔ جانا سے متعلق فعل بنا ہے گیا، تو یہ ہمارا امدادی فعل ہوگا۔ پھر ہم نے کہا امدادی فعل سے پہلے اصل فعل ہوگا۔ گیا سے پہلے میں نے سبز رنگ کے پوائنٹر سے لکھا ہے مر، جو کہ ہمارا اصل فعل ہے۔ اب امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا، تو میں دیکھتا ہوں مر گیا کے درمیان، جو کہ اصل فعل اور امدادی فعل ہیں، ان کے درمیان کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے اصولوں کے مطابق یہ جملہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا آخری اصول تھا کہ جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہاں پہ لفظ دیا ہوا تھا جانا، اب جانا سے گیا یہ اس کا متعلق فعل بنتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں جملے جو ہیں وہ امدادی افعال کے اصولوں کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں۔ اب ہم اپنے امتحان کے سوال میں پہنچتے ہیں کہ جس طرح سے پیپر میں سوال آتا ہے، 5 آبجیکٹو موجود ہوتی ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ اب سب سے پہلا میرے پاس فرض کریں یہ سوال ہے، دوسرا یہ سوال ہے، تیسرا یہ سوال ہے۔
چوتھا یہ سوال ہے، پانچواں یہ سوال ہے، میں نے یہاں پہ 6 لکھے ہیں، تو چھٹا یہ سوال ہے۔ ہم پیپر میں بیٹھے ہیں تو اب ہم نے وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے 4 جملوں میں سے صحیح جملہ کون سا ہوگا۔ اگر میں سب سے پہلے سوال کی بات کروں تو یہاں پہ میرے پاس لفظ ہے لینا۔ لینا سے میں نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے ذہن کے اندر وہ اصول موجود ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جو ہم پہلے یاد کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا جملہ جو ہے وہ ہے میں نے گاڑی لی۔ اب یہاں پہ تھا امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، لینا سے لی جملے کے آخر میں ہے۔ دوسرا ہے امدادی فعل سے پہلے اصل فعل ہوگا۔ میں اپنے پہلے جملے میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی فعل موجود ہی نہیں ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس جملے کے اندر ایک فعل موجود ہوگا وہ جملہ ہی غلط تصور ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ جو میرا پہلا جملہ ہے جس کے اندر صرف ایک فعل ہے وہ اصولوں کے مطابق غلط ہے۔ اب میں اپنا دوسرا جملہ دیکھتا ہوں کہ کیا میرا دوسرا جملہ میرے اصولوں پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، میں بازار گیا۔ اس کے اندر ایک فعل تو موجود ہے گیا، لیکن ہمارا ایک اصول یہ بھی تھا کہ جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لینا لفظ ہی یہاں پہ نہیں دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جملے میں فعل ہی ایک تھا، اس لحاظ سے بھی جملہ غلط۔ دوسرا یہ کہ جملے میں جو مصدر دیا گیا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون سا جملہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ جو ٹھیک ہے تو وہ کیوں ٹھیک ہے، اور جو غلط ہے تو وہ غلط کیوں ہے۔ تو میں نے اس میں بتایا، اس میں چونکہ ایک فعل موجود تھا یہ جملہ غلط، دوسرے جملے کے اندر فعل ایک تھا، دوسرا دیا گیا مصدر بھی موجود نہیں تھا، تو وہ والا جملہ بھی غلط۔ اب تیسرا ہے میرے لیے آم لیتے آنا۔ اب اس میں 2 فعل موجود ہیں، لینا سے لیتے، اور دوسرا جو ہے وہ آنا موجود ہے۔ 2 فعل تو آ گئے۔ اب پھر میں اپنے اصولوں میں جاتا ہوں اور میں اپنے اصولوں کو دیکھتا ہوں کیا میرے اصولوں کے مطابق یہ جملہ ٹھیک ہے۔ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، میرا امدادی فعل لینا سے لیتے لو یہ بنے گا، وہ تو آخر میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو اس کے بعد ایک اور فعل بھی آیا ہوا ہے، ہم نے کہا تھا کہ وہ بالکل آخر میں ہوگا، اس کے بعد کوئی فعل موجود نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو اس کے بعد ایک فعل موجود ہے، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ والا جملہ بھی غلط ہے۔ 2 فعل تو موجود ہیں لیکن چونکہ امدادی فعل جملے کے آخر میں نہیں ہے اس وجہ سے یہ والا جملہ بھی غلط ہوگا۔ یہاں پہ اصل فعل بعد میں آیا ہوا ہے، امدادی فعل پہلے ہے، اس وجہ سے یہ جملہ غلط ہوگا۔ اب آخری جملہ، چوتھا جملہ، علی سے کتابیں لے لو۔ اس میں دیکھتا ہوں کہ 2 فعل دیے گئے ہیں، ایک لے اور دوسرا لو، فعل 2 ہے۔ میں اپنے اصول دیکھتا ہوں، امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، لینا سے لو یہ میرا امدادی فعل ہے، اس کے ساتھ ایک اور فعل بھی دیا ہوا ہے۔ امدادی فعل سے پہلے والے فعل کو ہم اصل فعل کہتے ہیں۔ بے شک وہ لینا سے بنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امدادی فعل آخر میں ہے یا نہیں ہے۔ وہ آخر میں موجود ہے، اس سے پہلے والے فعل کو ہم اصل فعل کہتے ہیں۔ ہمارے اصول امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا، بالکل آخر میں ہے۔ امدادی فعل سے پہلے ایک فعل ہوگا، موجود ہے، اسے ہم اصل فعل کہیں گے، وہ موجود ہے۔ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے، بالکل امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ جملے میں دیا گیا مصدر بھی موجود ہے، اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ جو چوتھا جملہ ہے یہ ہمارے اصولوں کے مطابق بالکل ٹھیک جملہ ہے۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، لفظ ہے پڑھنا، جو کہ بطور مصدر کے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا جملہ، اب ہم نے اس لفظ کو اپنے اصولوں کے مطابق صحیح جملے کے طور پہ دیکھنا ہے۔ میرا سب سے پہلا جملہ ہے احمد کالج میں پڑھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف ایک فعل موجود ہے، اور وہ فعل کون سا ہے کہ ہمارا جو مصدر ہے، ہم نے کہا کہ مصدر کا ہونا ضروری ہے، وہ مصدر بھی نہیں ہے۔ میرا مصدر تھا پڑھنا، یہ لفظ ہے پڑھتا یا پڑھنا، تو اس لحاظ سے ایک تو اس میں
فعل ایک ہے، اس وجہ سے یہ جملہ غلط ہے۔ دوسرا، اس میں ہمارا دیا گیا مصدر موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ والا جملہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، وہ سائیکل سے گر پڑا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس میں دو فعل موجود ہیں، ایک گرنا سے گر اور دوسرا پڑھنا سے پڑھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرے اصولوں کے مطابق یہ جملہ ٹھیک ہے۔ تو میرے اصولوں میں یہ تھا امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا۔ میرا مصدر ہے پڑھنا اور اس سے جو امدادی فعل بن رہا ہے وہ ہے پڑھا، آخر میں ہے، ایک بات ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا، اس سے پہلے بھی ایک فعل موجود ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں گرنا سے گر، یہ فعل موجود ہے، تو پہلے دو اصول اس پہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تیسرا اصول، امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ گر جو ہے یہ میرا اصل فعل ہے اور پڑھا جو ہے یہ میرا امدادی فعل ہے، دونوں کے درمیان کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے، میرا مصدر بھی موجود ہے۔ میں کہوں گا کہ میرا جو دوسرا جملہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا تیسرا اور چوتھا جملہ کیوں غلط ہے۔ جملہ پڑھتا ہوں، اکرم بستر پر پڑا ہے۔ اگر میں اس میں دو فعل ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو مجھے صرف ایک فعل ملتا ہے، پڑھا۔ جس جملے میں ایک فعل ہو ہم کہتے ہیں کہ وہ جملہ غلط ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا چوتھا جملہ کیوں غلط ہے۔ میری کتاب یہاں پڑی ہے، سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ کیا جملے میں دو فعل موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس جملے میں صرف ایک فعل ہے، ایک فعل والا جملہ غلط ہوتا ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ یہ جملہ بھی غلط ہے۔ جب ہم ایک بار کچھ جملوں کو اس لحاظ سے پڑھ لیں گے کہ جو جملہ ٹھیک ہے وہ کیوں ٹھیک ہے اور جو جملہ غلط ہے وہ غلط کیوں ہے، تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور ہم زندگی میں کبھی بھی ان کو دوبارہ ایک بار بھی دیکھیں گے تو ہمیں فوراً یہ اصول بھی یاد ہوں گے اور ہم اپنے صحیح جملے کی نشاندہی بھی کر لیں گے۔ یہ ہم نے دو مثالیں، اس کے بعد میرے پاس تیسری مثال ہے، میں نے یہاں پہ مصدر لیا ہے ڈالنا۔ اب ڈالنا کے لحاظ سے نیچے 4 جملے دیے گئے ہیں اور میں نے اپنے صحیح جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے پانی میں ڈول ڈالو، ہم کہتے ہیں جملے میں دو فعل ہوتے ہیں۔ اگر میں اس جملے میں دیکھوں تو مجھے صرف ایک فعل دکھائی دیتا ہے اور ایک فعل والا جملہ غلط ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا پہلا جملہ جو ہے وہ غلط ہے۔ میں دوسرے جملے کی طرف جاتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے احمد نے گلاس میں پانی ڈالا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے فعل کتنے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہونا چاہیے کہ جملے میں فعل کتنے موجود ہیں۔ ایک فعل والا جملہ ہمیشہ غلط ہوگا۔ اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ صرف ایک فعل موجود ہے اور ایک فعل والا جملہ چونکہ غلط ہوتا ہے میں اسے غلط کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تیسرا جملہ پڑھتا ہوں، اسلم نے کتاب بستے میں ڈالی۔ میرے اس جملے میں بھی صرف ایک فعل موجود ہے جو کہ ڈالی ہے، اس لحاظ سے میرا یہ والا جملہ بھی غلط ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے تمہاری جدائی نے مجھے مار ڈالا۔ اب اگر میں سب سے پہلے یہ دیکھوں کہ جملے میں فعل کتنے ہیں تو دو موجود ہیں، ایک مار اور ایک ڈالا، دو فعل ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اصولوں کے مطابق کیا یہ جملہ ٹھیک ہے۔ پہلا اصول ہم کہتے ہیں کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں مصدر تھا ڈالنا، اس سے جو فعل امدادی فعل ہم کہتے ہیں ڈالا وہ جملے کے آخر میں موجود ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں امدادی فعل سے پہلے بھی ایک فعل ہوگا جسے ہم اصل فعل کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی امدادی فعل سے پہلے ایک فعل موجود ہے جسے ہم اصل فعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ اصل فعل، یہ امدادی فعل اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے ان 3 اصولوں کے مطابق ہمارا جملہ ٹھیک ہے۔ چوتھا اصول بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مصدر کا ہونا بھی لازمی ہے، تو ڈالنا سے لفظ ڈالا وہ بھی جملے میں آیا ہوا ہے۔ ہمارے چاروں اصولوں کے مطابق یہ جملہ ٹھیک ہے تو ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم نے 3 مثالیں پڑھ لی، 3 مثالیں ہمارے پاس اور موجود ہیں۔ اگر ہم یہ 3 مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں، تو میرے خیال میں
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پیپر میں اس طرح کے جملے آئے ہوئے ہوں اور ہمیں بھول جائیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے اصول یاد رکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 4 جملے دیے گئے ہیں ان میں سے جو ایک جملہ صحیح ہے وہ صحیح کس لحاظ سے ہے، ہمارے اصولوں کے مطابق وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور جو جملہ ہمارا غلط ہے، 3 جملے غلط ہیں، وہ 3 جملے کیوں غلط ہیں، کس بنیاد پہ غلط ہیں۔ اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ سوال حل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ میرے پاس لفظ ہے بیٹھنا، جو کہ بطور مصدر میں نے لیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ میرے پاس 4 جملے موجود ہیں۔ پہلا جملہ ہے نعمان کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اپنے اصولوں کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ کیا اس جملے میں 2 فعل موجود ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں اصل فعل کی، امدادی فعل کی، کیا 2 فعل موجود ہیں؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ میرے پہلے جملے میں صرف 1 فعل موجود ہے، اور جب تک 2 فعل نہ ہوں تب تک ہم جملے کو صحیح کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس جملے کے اندر چونکہ 1 فعل موجود ہے اس لیے ہمارا یہ جملہ غلط ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے سعید کی کتاب میز پر پڑی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کیا اس جملے میں 2 فعل ہیں۔ میں فعل ڈھونڈتا ہوں تو مجھے صرف 1 فعل ملتا ہے۔ ایک تو یہ اس وجہ سے جملہ غلط ہے کہ اس میں فعل 1 موجود ہے۔ دوسرا ہمارا ایک آخری اصول یہ بھی تھا کہ جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بیٹھنا لفظ اس میں آیا ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر بھی یہ جملہ غلط ہوگا۔ تو 2 طرح سے یہ جملہ غلط ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے دو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جملے میں فعل کتنے موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بیٹھنے اور دوسرا دو، فعل تو 2 موجود ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے اصولوں کو دیکھیں گے۔ ہمارا اگلا اصول تھا کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا۔ جو مصدر دیا ہوا ہے اس مصدر سے جو فعل بن رہا ہے وہ جملے کے آخر میں ہوگا۔ بیٹھنا سے جو بھی فعل بنتے ہیں وہ آخر میں ہونے چاہیے، لیکن اس جملے میں ایسا نہیں ہے۔ اس جملے میں تو لفظ 2 جو ہے وہ آخر میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا امدادی فعل سے پہلے اصل فعل ہوگا۔ دوسرا فعل تو موجود ہے لیکن یہ اصل فعل ہونے کی بجائے وہ والا لفظ دیا گیا ہے جو کہ مصدر کے طور پہ ہمیں سوال میں دیا گیا تھا۔ اصل فعل اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، امدادی فعل اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے غلط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ امدادی فعل بعد میں نہیں ہے اور اصل فعل پہلے نہیں ہے۔ تو یہیں سے چونکہ جملہ غلط ہو گیا ہے تو ہم اپنے اگلے اصول دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد میرا چوتھا جملہ ہے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی مریض اٹھ بیٹھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جملے کے اندر فعل کتنے موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بیٹھا، اٹھ اور دیکھتے، 3 فعل موجود ہیں۔ ہم نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ جملے میں 3 فعل نہیں ہو سکتے۔ جملے میں 3 فعل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اصولوں کے مطابق جو 2 فعل اکٹھے ہونے چاہیے ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ ہمارے اصولوں کے مطابق ہے؟ وہ ہماری کنڈیشن ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہوگا۔ بیٹھنا سے بیٹھا جملے کے آخر میں موجود ہے۔ کیا اس کے ساتھ اس سے پہلے اصل فعل موجود ہے، جس کو میں یہاں پہ نشاندہی کر دیتا ہوں اس کی۔ بیٹھا امدادی فعل ہوگا، اس سے پہلے اٹھ اصل فعل ہوگا، بالکل امدادی فعل آخر میں ہے، اس سے پہلے ایک فعل آیا ہوا ہے جسے ہم اصل فعل کہتے ہیں۔ پھر تیسرا ہمارا اصول کہ امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ موجود نہیں ہوگا، یہاں پہ بھی کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اور مصدر کیا موجود ہے؟ بالکل بیٹھنا سے بیٹھا مصدر بھی موجود ہے۔ جملے میں 2 سے زیادہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو 2 فعل اکٹھے دیے ہوئے ہیں وہ ہمارے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے 2 فعل موجود ہیں، 3 فعل موجود ہیں، جتنے فعل مرضی موجود ہوں، جملے کے آخر کی حالت کیا ہے ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ جو چوتھا جملہ ہے یہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جسے میں نے بطور مصدر لیا ہے، رہنا۔ اب رہنا سے یہاں پہ 4 جملے دیے گئے ہیں۔
ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا جملہ ٹھیک ہے، وہ کیوں ٹھیک ہے، اور جو 3 جملے غلط ہیں وہ غلط کیوں ہیں۔ سب سے پہلا جملہ، وہ گھر رہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملے میں 2 فعل ہیں، جملے میں تو 2 فعل ہیں ہی نہیں، جملے کے اندر ایک ہی فعل ہے، ایک فعل والا جملہ غلط ہوتا ہے، میں اسے غلط کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا ہے، مجھے کالج میں رہنے دو۔ کیا اس میں 2 فعل موجود ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں مجھے کالج میں رہنے دو، جی بالکل 2 فعل موجود ہیں اس کے اندر۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا امدادی فعل جملے کے آخر میں ہے؟ یہاں پہ لفظ تھا رہنا، رہنا سے رہنے دیا ہوا ہے، لیکن وہ جملے کے آخر میں نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور فعل دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جملہ بھی غلط ہوگا۔ ہمارے اصولوں کے مطابق اصل فعل پہلے ہونا چاہیے، امدادی فعل بعد میں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو میرا امدادی فعل جو ہے وہ پہلے دیا گیا ہے، اس نے میرے اصول کو غلط کیا ہے۔ اصل فعل جو ہے وہ بعد میں دیا گیا ہے، اس نے بھی میرے اصول کو غلط کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا جملہ بھی غلط ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے، وہ کراچی جاتا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی 2 فعل موجود ہیں، ایک جانا اور ایک رہنا۔ اب میرا لفظ تھا رہنا، رہنا سے یہاں پہ رہتا، مطلب میرا جو امدادی فعل ہے وہ جملے کے آخر میں ہے۔ میں یہاں پہ نشاندہی کر دیتا ہوں کہ رہنا جو ہے وہ امدادی فعل ہے اور جانا جو ہے وہ اصل فعل ہے۔ میرے اصول بھی یہی کہتے ہیں کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہونا چاہیے اور اصل فعل وہ امدادی فعل سے پہلا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں اصول بالکل ٹھیک ہیں۔ میں تیسرے اصول کو دیکھتا ہوں، کیا ان کے درمیان کوئی لفظ تو موجود نہیں ہے؟ میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ جاتا اور رہتا کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ میرا تیسرا اصول بھی اس کو ٹھیک ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد میرا چوتھا اصول کہ جملے میں دیا گیا مصدر موجود ہے یا نہیں ہے، تو رہنا سے رہتا وہ مصدر بھی موجود ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے اس کے اوپر میرے سارے اصول ٹھیک آتے ہیں، تو یہ جملہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا جملہ غلط کیوں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ چوتھا جملہ ہے، تم کہاں رہتے ہو۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر فعل کتنے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں اس کے اندر ایک ہی فعل ہے، ایک فعل والا جملہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، تو میں اسے غلط کرتا ہوں۔ میری آخری مثال، آنا مصدر دیا ہوا ہے، 4 جملے دیے گئے ہیں، میں نے دیکھنا یہ ہے میرا کون سا جملہ ٹھیک ہے اور وہ کیوں ٹھیک ہے، کون سے 3 جملے غلط ہیں اور وہ کیوں غلط ہیں۔ سب سے پہلا میرا جملہ ہے، میری کتاب لیتے آنا۔ اپنے جملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اس جملے کے اندر فعل کتنے ہیں۔ میری کتاب لیتے آنا 2 فعل موجود ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اصولوں کے مطابق کیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرا اصول یہ کہتا ہے امدادی فعل جملے کے آخر میں ہونا چاہیے۔ میرا امدادی فعل آنا سے آنا، آؤ، آئے، اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے، تو آنا یہ جملے کے آخر میں دیا گیا ہے۔ میرا پہلا اصول وہ جملے کو ٹھیک ثابت کرتا ہے۔ میں دوسرے اصول کی بات کرتا ہوں کہ امدادی فعل سے پہلے بھی ایک فعل ہونا چاہیے جسے میں اصل فعل کہتا ہوں۔ امدادی فعل سے پہلے ایک اور فعل موجود ہے جسے میں اصل فعل کہتا ہوں۔ میرا دوسرا اصول بھی اس جملے کو صحیح ثابت کر رہا ہے۔ میں تیسرا اصول دیکھتا ہوں، امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں لیتے اور آنا ان کے درمیان کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ میرا تیسرا اصول بھی اس کو صحیح ثابت کرتا ہے، اور میرا چوتھا اصول ہے جملے میں دیے گئے مصدر کا ہونا لازمی ہے۔ آنا سے یہاں پہ پھر آنا آیا ہوا ہے، میرے چاروں اصولوں کے مطابق یہ جملہ ٹھیک ہے، تو میں اس کو صحیح کرتا ہوں۔ باقی 3 جملے بچتے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے یہ 3 جملے غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں۔ دوسرا جملہ، ہمارے گھر کب آؤ گے۔ آنا سے آؤ تو دیا ہوا ہے، لیکن ہم جملے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کیا جملے میں 2 فعل موجود ہیں جن میں سے ایک کو ہم اصل فعل اور دوسرے کو ہم امدادی فعل کہہ سکیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں اس جملے میں ایک ہی فعل دیا گیا ہے۔
جب جملے میں فعل ایک ہے تو میں کہوں گا یہ جملہ غلط ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، شادی میں تم بھی آنا، اس میں کتنے فعل موجود ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اس میں بھی صرف ایک فعل موجود ہے، اور جس جملے میں ایک فعل ہو ہم اس جملے کو غلط تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرا چوتھا جملہ کیوں غلط ہے؟ مجھے سبزی دے دو۔ اب میں دیکھتا ہوں اس جملے میں دو فعل موجود ہیں۔ اب میں اپنے اصولوں کو دیکھوں گا۔ امدادی فعل جملے کے آخر میں ہونا چاہیے۔ جب میں اس میں سے امدادی فعل ڈھونڈتا ہوں، امدادی فعل میرا کون سا ہوگا؟ جو مصدر مجھے دیا گیا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں آنا لفظ تو اس جملے میں موجود ہی نہیں ہے، فعل تو دو موجود ہیں، لیکن جو مصدر دیا ہوا ہے، جو کہ ہمارا چوتھا اصول ہے، جملے میں دیا گیا مصدر بھی موجود ہونا چاہیے، تو وہ مصدر یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ چونکہ دیا گیا مصدر اس میں موجود نہیں ہے تو یہ جملہ غلط ہوگا، تو میں اس جملے کو بھی غلط کہتا ہوں۔ تو یہ ہماری کچھ حالتیں تھیں، کچھ ہماری مثالیں تھیں۔ ہم نے اپنے اصولوں سے ان مثالوں میں سے جتنے بھی جملے موجود تھے، ہر جملے کو دیکھا کہ جو جملہ ٹھیک ہے وہ ہمارے اصولوں پہ کتنا پورا اترتا ہے، وہ کس طرح سے ٹھیک ہے، اور جو جملہ غلط ہے تو وہ جملہ کیوں غلط ہے، کیا وہ ہمارے اصولوں پہ پورا نہیں اترا یا اس کی وجوہات کیا تھیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ حافظ۔